ویسے تو سر ہمیں اس دوران ایسی ایسی خوشیاں نصیب ہو رہی ہیں، سنبھالے نہیں سنبھلتی، کیونکہ غالباً کئی دفعہ لوگ جب مایوس ہو جاتے ہیں تو میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ کو روزانہ پتہ نہیں چلتا کہ کیسی کیسی ہمیں دوسری دنیا سے آفرز آ رہی ہیں، وہ لگتا ہے کہ ہر شے ہری ہو گئی ہے۔ یہ معاہدہ جو ٹویٹ کے اوپر صدر ٹرمپ نے اناؤنس ہی کر دیا کہ ہو گیا ہے، اور وزیرت پاکستان نے کہا کہ ہمیں خوش آئند ہے، کن کے درمیان ہوا ہے؟ ظاہر کوشچن تو بنتا ہے، چلو بنتا ہے، اچھا ہے ہمارے لیے، اگر سعودی عرب کی طرح ہم بھی امیر ہو جاتے ہیں۔ یہ کتنے سال کے لیے ہوگا؟ پارلیمنٹ میں آئے گا نہیں آئے گا؟ اس کے فیچر کیا ہیں؟ کتنے یعنی وہ سالوں میں تک کے لیے ہوگا؟ اس میں جو ڈرلنگ ہوگی تو اس میں کون سی یقینی صورتحال ہے کہ وہاں نکل آئے گا، یا نکالنے میں جو پاکستانی خدشات ہیں کہ وہاں سے کون کون سی چیزیں پھر ہم ان سے محروم ہو جائیں گے، یا ظاہر ہے ہمیں کچھ نہ کچھ ملے گا؟ اس پر ذرا اپنی بات کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں، تیل نکالتے نکالتے کہیں ہمارا تیل نہ نکل جائے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس ٹائم پہ جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے یہ معاہدہ، اس کے کیا محرکات ہیں، اس کے کیا جو ہے ٹرمز آف کنڈیشن جو ہیں، ٹرمز اینڈ کنڈیشنز جو ہیں وہ کیا طے ہوئی ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ابھی جس کو کہتے ہیں قبل از وقت ہے۔ لیکن اس میں ایک بات بڑی حیران کن ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ $22 بلین کا سعودی ارامکو کمپنی نے ایک ایم او یو سائن کیا تھا محمد بن سلمان صاحب کے ہوتے ہوئے، اور اس ٹائم پہ پی ٹی آئی کی حکومت تھی، اور وہ ایم او یو پھر ایم او یو ہی رہا۔ اور اس زمانے میں حیران اچنبے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے 1 لاکھ ایکڑ زمین مانگی تھی کہ جی اس کے اوپر ہم نے ریفائنری لگانی ہے، حالانکہ ہاں 30-40 ایکڑ 50 ایکڑ چلو 100 ایکڑ یہی، اس سے زیادہ اور کیا ضرورت ہوتی ہے، لیکن بہرحال جو بھی تھا ہم تو یو اے کے شہزادوں کو بھی دے دیتے ہیں، 1000 ایکڑ ہمارے لیے کیا چیز ہے، ایک گاؤں ہی بنتا ہے۔ نہیں 1000 ایکڑ نہیں تھا نا، 1 لاکھ ایکڑ تھا، وہ بھی زیادہ نہیں ہے۔ اس کے بعد چلیں اس کو چھوڑ دیں، چلیں یہ بات ختم ہو گئی، وہ تو جو بھی ہوئی، لیکن اس کے پیچھے سمجھیں کہ وہ کیوں ختم ہوئی تھی، کیونکہ ظاہر ہے امریکی کمپنی جو تھی وہ بھی اس میں شامل تھی، اور امریکہ کا قانون یہ کہتا ہے کہ جہاں امریکہ کی کوئی کمپنی کو خطرہ ہو تو وہ اپنے فوجوں کو، امریکی فوجوں کو وہاں بلوا سکتے ہیں۔ اب اس بنیاد کے اوپر ظاہر ہے چائنا کے کان کھڑے ہوئے اور وہ چوکنا ہوا، اور آج بھی میرے خیال میں چائنا جو ہے اس کا رد عمل کیا ہوگا، کیونکہ امریکہ کا تو دیکھیں نا معاہدے تو وہ کرتے رہتے ہیں، 7واں بحری بیڑا بھی ہمیں کون سا کوئی ایسی مجبوری آ گئی ہے کہ جنگ کے دوران چائنا کی کنٹریبیوشن ہمارے لیے فخر کی بات رہی، اور پھر ٹرمپ نے جنگ رکوائی اور جو معاہدہ وہ بھی تکمیل تک نہ پہنچ سکا، نہ ہمارا انڈسٹریٹی آگے بڑھ سکا، نہ میز پر بٹھا سکے، کچھ بھی نہ ہو سکا، ابھی انڈر دا وے ہے، تو ہم نے اس کے آگے ڈرامائی انٹری کہتے ہیں نا، اس کو ڈرامائی انٹری کہتے ہیں۔ یہ ڈرامائی انٹری انہوں نے، اصل میں امریکہ ایک ریسیڈنگ سپر پاور ہے، اور وہ سٹرگل کر رہے ہیں اپنا سپر پاور کا سٹیٹس مینٹین کرنے کے لیے، اسی وجہ سے روزانہ وہ دھمکیاں دے رہے ہیں، جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں ہیں۔ اور دوسری بات، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پالیسی آف ریٹریٹ اور پالیسی آف افینس کے اندر بہت بڑا فرق ہوا کرتا ہے۔ ابھی تو میں تو ریٹریٹ دیکھ رہا ہوں، اور جہاں بھی آپ دیکھیں پہلے بھی ٹیرف بل کے اوپر انہوں نے کہا 140% کر دیا تھا، اور پھر اس کے بعد کام ہوتے ہوتے 30% پھر چائنا کے پاس لے آئے ہیں، ابھی 12 اگست کے لیے پھر ان کو مزید جو ہے وہ ڈیٹ دے دی ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ نہ کچھ ہوگا، لیکن اتنا آسان نہیں رہا اب ون سائیڈڈ۔ نمبر 2 جو اس میں بہت اہم بات ہے کہ پاکستان ایک دفعہ لک ایسٹ پالیسی اپنا رہا تھا، اور ایسٹرن بلاک کی طرف جو ہے بڑی تیزی سے رواں دوا تھا، خاص طور پہ جب جنگ ہوئی تو جنگ کے بعد ایسا لگا کہ سارا کچھ جو ہے وہ امریکہ نے کر دیا، اور چائنا کہیں بہت پیچھے رہ گیا، اور یہ بات چائنا کو اچھی طریقے سے علم ہے۔ چائنا اس بات کو کبھی قبول نہیں کرے گا کہ امریکی کمپنیوں کو اجازت دی جائے کہ وہ وہاں آئل ایکسپلوریشن، خاص طور پہ بلوچستان میں، کیونکہ آئل جو ہے وہ پنڈی میں تو نکلا کوئی نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آئل تو پاکستان کے اندر موجود ہی نہیں ہے۔ جو جیولوجیکل سروے کرنے والے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو پنڈی میں آپ نے دیکھا کہ ایک باقاعدہ ایک مینڈیٹری ہوتا ہے کہ جو جی سی ایل جو ہے 6 کمیں کھودتی ہے اور 6 ہی خود نکل آتے ہیں۔ جی میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ دیکھیں اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو لوجیکل سرویز جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آئل کے نہیں بلکہ گیس کے ریسورسز موجود ہیں۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ کہتے ہیں
کہ آئل جو ہے ٹیکٹونک پلیٹس کی موومنٹ کی وجہ سے زیادہ تر جو ہے وہ ایران اور اس سائڈ کے اوپر چلا گیا ہوا ہے، کویت کے کناروں پہ، نہ کہ وہ پاکستان کی طرف ہے. یہ تو چلیں ایک علیحدہ بات ہے، تو اللہ کو معلوم ہے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک جگہ پہ گوادر ہے اور جہاں چائنا کا انٹرسٹ ہے، دوسری جانب پاکستان چائنا ایران کے ساتھ بہت قریب ہو رہا ہے، اور ظاہر ہے سی پیک کے اندر وہ شامل بھی موجود ہے. اب ایران اور چین اگر یہ دونوں ایک ساتھ پاکستان کے طرف جو ہے مہربان ہوتے ہیں، نہیں، ایران نے آج بڑا بالکل ہٹ کے موقف اپنایا ہے. جب انہوں نے ٹیرف 25% انڈیا کو لگایا ہے صدر ٹرمپ نے، تو ایران نے اس کو مذمت کی ہے. جی وہ تو دیکھیں، وہ تو مذمت ضرور کرے گا، مذمت کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے، یہ تھوڑی ہے کہ وہ ایران آپ کی نگاہوں سے سوچے گا، وہ تو اپنی نگاہیں استعمال کرے گا نا، ان کے بھی ملٹیپل انٹرسٹ ہے.